بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 41 سے ہمیں آج کا سبق شروع کرنا ہے۔ میں اس سورہ مبارکہ کے بارے میں یہ بات بار بار بیان کر چکا کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس عذاب کو بیان کیا ہے، پنشمنٹ کو، کہ جو ان لوگوں پر اللہ نے نازل فرمائی کہ جنہوں نے اس کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آخری رسول کے پیغام کو سننے، سمجھنے اور بات کے آخری حد تک ان تک پہنچنے کے باوجود اس کا انکار کر دیا۔ تو اللہ کا یہ قانون ہے کہ جب بھی رسول آئیں گے اور ان کی قوم ان کے پیغام کا انکار کر دے گی تو پھر اس کے بعد قوم پر عذاب آ جائے گا۔ چنانچہ یہ سورہ مبارکہ اسی عذاب کو ڈسکرائب کر رہی ہے۔ اس میں جو عذاب کی باتیں ہیں یہ کسی اور کے لیے نہیں ہیں، یعنی جو اللہ کی طرف سے پنشمنٹ مسلمانوں کو کہی گئی کہ تم ان کے اوپر نافذ کرو، یہ ایک خاص زمانے کے لیے اللہ کا حکم تھا، جبکہ ایک قوم کے سامنے اللہ کا پیغام آخری حد تک واضح ہو کے آ گیا۔ یہ سزا جن لوگوں کو سنائی گئی اور ان پر نافذ کی گئی وہ 3 طرح کے مجرم تھے۔ جرم تو ایک ہی تھا، لیکن جرم کے سرزد کرنے والے 3 طرح کے لوگ تھے، ان کی 3 کیٹیگریز تھیں موٹی موٹی۔ ایک وہ لوگ تھے کہ جو مشرک تھے، ان کو اس سورہ مبارکہ میں خطاب کیا گیا پہلی 28 آیات میں۔ دوسرے اہل کتاب تھے، ان کو 29 آیت سے آن ورڈز کچھ آیات ہیں اس میں خطاب کیا گیا، اور پھر اس کے بعد غالباً ہم نے 35 سے دیکھا نہیں، اس کے بعد 38 سے 38 سے قرآن مجید کا بیان شروع ہوا ہے، اینڈ انٹل دا ویری اینڈ آف دس سورہ، بالکل آخر تک، کہ جس میں اب اللہ تعالیٰ کا بیان ہے منافقین کے لیے، ان کی سزا، ان کو ایکسپوز کرنا، یہ بیان ہے۔ منافق چونکہ ظاہر میں مسلمان ہوتے تھے، اس وجہ سے ان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے وقت بھی زیادہ لیا، اور ان کے بارے میں جو رہنمائی ہدایات کی وہ سورہ توبہ کے ایک نسبتاً لمبے طویل حصے پر پھیلی ہوئی ہیں، محیط ہے۔ تو اسی سلسلے میں اللہ نے ایک اہتمام کیا، ارینجمنٹ۔ وہ ارینجمنٹ یہ تھی کہ تبوک کے مقام پر مسلمانوں کو حکم دیا، مدینے میں رہنے والوں کو، کہ وہ سفر کر کے جائیں، اور خبر یہ تھی کہ رومن سے لڑے، رومن سپر پاور اس زمانے کی۔ تو یہ جو اللہ کی طرف سے اہتمام تھا، اس میں ایک بڑا مقصد یہ تھا کہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ کون مومن ہے اور کون مومن نہیں ہے، کافر ہے۔ تو یہ اب اسی کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ مسلمانوں کو انفروا خفافا وثقالا، نکلو چاہے ہلکے ہو کر چاہے بوجھل ہو کر، یعنی اگر تمہارے پاس ساز و سامان ہے بہت اچھی بات ہے، نہیں بھی ہے تب بھی نکلو۔ یہ وہ چیز تھی، اس کو کہتے ہیں نفیر عام، ہر ایبل باڈیڈ مسلمان مرد کے لیے نکلنا لازم تھا۔ چنانچہ یہی حکم دیا گیا، نکلو چاہے ہلکے ہو کر یا بوجھل ہو کر، وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور جہاد کرو اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ یعنی اب تمہیں اس جہاد میں شریک ہو کر یہ ثابت کرنا ہے کہ تم اللہ کے رسول پر ایمان لائے ہو، اور اگر تم نہیں نکلو گے تو تم ثابت کر دو گے کہ تم ایمان نہیں لائے۔ یہ معاملہ ہو جاتا ہے جب بات آخری حد تک واضح ہو جاتی ہے، اس سے پہلے ایسا نہیں ہوتا۔ قرآن میں
سورہ نساء میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور مدینہ منورہ میں موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو جہاد کے لیے نکلتے ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں، جو نہیں نکلتے وہ درجے میں ان سے کمتر ہیں، لیکن سب کے لیے اللہ نے ریوارڈ رکھا ہوا ہے جو اہل ایمان ہیں۔ لیکن ایک سٹیج آتی ہے جس کے بعد اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہو جاتا ہے، جیسے یہاں ہو گیا کہ اب اللہ کا عذاب آ رہا ہے، یہ عذاب تمہارے ہاتھوں سے آئے گا، تمہارے لیے چنانچہ نکلنا ضروری ہے۔ سو فرمایا کہ نکلو اور جہاد کرو اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، اگر تمہیں اصل حقیقت کا اندازہ ہو تو تمہیں یہ معلوم ہو کہ یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ وہ آدمی لے تو لال کرتا ہے نا کہ پتہ نہیں اس سے کیا فائدہ ہوگا، کچھ اور کام کر لیں، بڑی مشکل ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں اصل حقیقت سمجھ میں آ جائے تو پھر جو اللہ تمہیں کہہ رہا ہے تم وہی کرو۔ اور ظاہر ہے کہ جب اللہ کے پیغمبر ایک بات بتا رہے ہیں اور وہ بات تمہیں سمجھ میں آ جائے تو پھر وہ اللہ کی بات ہے اور تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہی میں بار بار اصل میں گزارش کرتا ہوں کہ اس کو کلیریفائی کرنا چاہیے کہ یہ بات پیغمبر کی ہو رہی ہے، کسی عالم کی نہیں ہو رہی۔ علماء کی بات تو اوپینینز ہوتی ہیں، اس کو بھی دیانتداری سے سننا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں انفارچونیٹلی اس نازک فرق کو اپریشیٹ نہیں کیا گیا، تو چنانچہ جو بات علماء کہتے ہیں بیچارے عام لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اصل میں وہی بات ہے جو قرآن میں بیان ہو رہی ہے، جس کو اگر ہم نے سیریسلی نہیں لیا تو اس کا مطلب ہم گئے، اور وہ پیش بھی اتنی زوردار طریقے سے کرتے ہیں۔ میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا میں نہیں کہہ رہا کہ ان کی بات آپ دھیان سے نہ سنیں، لیکن زمین اور آسمان کا فرق ہے اس بات میں کہ اللہ کے پیغمبر خود موجود ہیں، اللہ کی وحی کے ذریعے سے لوگوں کو واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ تمہارے لیے یہ حکم ہے، اور کوئی عالم اپنی اوپینین بتا رہے ہیں۔ تو اس لیے علماء کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمبل طریقے سے دلائل کے ساتھ بات بیان کریں اور لوگوں کو ڈرائیں نہیں، مجبور نہ کریں۔ اور عام آدمی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ذمہ داری کے ساتھ بات کو سنیں اور جو بات دین کی سمجھ میں آتی ہے اس کو اختیار کرے۔ نہیں، غزوہ بدر تو چلی گئی سورہ اس میں انفال میں، یہ موقع ہے غزوہ تبوک کا، یہ اب آخری زمانہ آ گیا ہے۔ فرمایا کہ لو کان عرضا قریبا، اگر کوئی دنیاوی فائدہ ہوتا قریب میں، و سفرن قاصدن، یا ہلکا سفر ہوتا، لتبعوکا، تو اے پیغمبر یہ آپ کے ساتھ شامل ہو جاتے، آپ کی پیروی کرتے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ نے بھی تو آزمائش جب لی تو وہ آزمائش یہ تھی کہ تبوک کوئی 600-700 کلومیٹر دور تھا مدینہ منورہ سے۔ آج بھی اگر آپ سے کہیں نا کہ آپ کو موٹر وے پہ وہاں جانا ہے تو آدمی کی تھوڑی طبیعت صاف ہو جائے، نہیں یار پلیز دوبارہ آپ کوئی اور نہیں چلا جائے۔ تو یہ اونٹ خچر گھوڑوں کے پیٹھ پر جانا، سخت گرمی، یعنی ظاہر ہے وہاں گرمی سختی ہوتی ہے۔ وہ علاقہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں دو ہی موسم ہوتے ہیں، ایک گرمی کا موسم اور ایک بہت گرمی کا موسم، وہ بہت سخت گرمی۔ پھر مزید یہ کہ کھجور کی فصل جو ان کے لیے ان کی معیشت کی بیک بون تھی، اس کے پکنے کا وقت قریب آ رہا تھا، تو اللہ نے امتحان جب لینا ہوتا ہے ایسے ہی لیتا ہے۔ تو اس موقع پر جب جانے کو کہا گیا تو منافقوں نے گریز کرنا شروع کر دیا، اور ان کا یہ گریز ان کو ایکسپوز کر رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھیے حضور کو خطاب کر کے کہ اگر یہ فائدے کی کوئی چیز قریب میں ہوتی، کو 1.5-2 کلومیٹر، اور سفر جو ہوتا وہ ہلکا ہوتا تو لازماً آپ کے ساتھ جاتے، ولیکن بعدت علیہم الشقہ، مگر بھاری بن گئی ان کے لیے دوری، جو دوری تھی وہ ان کے لیے بوجھل بن گئی، ان کے لیے تکلیف دہ بن گئی۔ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، تو یہ ان قریب قسمیں کھائیں گے اللہ کی، لَوِ اسْتَطَعْنَا، کہ اگر ہمیں استطاعت ہوتی، ہماری استطاعت ہوتی، لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلتے۔ یعنی بہانے بنائیں گے اور
دھوکہ دیں گے اور جھوٹ بولیں گے۔ اس سے معلوم ہوا اس سورہ مبارکہ میں ظاہر ہے کہ نہ ہم کسی اور کو منافق کہیں گے، جو منافق تھے اللہ تعالیٰ انہی کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ منافق کی نشانیاں ہوتی ہیں، تم اپنے اندر وہ بھی پیدا نہ کرو۔ یہ ہم سب کے لیے ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی کو کسی دوسرے شخص کو منافق قرار دینے کا حق ہی نہیں، اس لیے کہ یہ تو اللہ ہی بتا سکتا ہے، لیکن بہرحال اپنے اندر ان خامیوں کو دور کرنا چاہیے۔ تو اب یہ منافق یہ کیا کرتے تھے نا کہ اندر کچھ ہے باہر کچھ ہے، جا نہیں رہے اس لیے کہ کمزوری ہے، بہانے بنا رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے یہاں بھی ہم لوگ بہت بہانے بناتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ تو کوئی معمولی سی بات ہے، یار اس کو یہ کہہ دو میری طبیعت آج ٹھیک نہیں ہے۔ نہیں، وی ہیو ٹو بی ٹروتھفل۔ اگر ایمان ہے تو آپ کو سچا ہونا ہے، پھر جھوٹ موٹ گپیں فراڈ دھوکہ دینا یہ نہیں چلے گا۔ قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کیا کرو، بی اسٹریٹ۔ فرمایا کہ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَاكُمْ، ان قریب یہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی کہ اگر ہمیں استطاعت ہوتی تو ہم تمہارے ساتھ لازماً نکلتے۔ یہلکون انفسہم، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، یہ دھوکہ دے کے، یہ پیچھے رہ کے، یہ کسی کو خراب نہیں کر رہے، کسی کو برباد نہیں کر رہے سوائے اپنے آپ کے۔ واللہ یعلم انہم لکاذبون، اللہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، یعنی یہ دھوکہ دے رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ظاہر ہے اللہ ہی جانتا ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، نہ اور نہ کسی کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ زیادہ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ نے جو کل بات کی تھی آج والی بات اس سے مختلف ہے، تو بتائیے کیا معاملہ ہے۔ مگر یہ کہ تم جھوٹے ہو، نہیں، میرا خیال ہے کہ کانفیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے، آرام سے بیٹھیں، آپ دوسرے کو موقع دیں۔ آپ اس کو کارنر کر دیں گے تو اور مسائل پیدا ہو جائیں گے، اور معاف کیجیے گا کل آپ کی باری بھی آ سکتی ہے کہ آپ بھی اس طرح کی گپیں ماریں۔ تو یہ اوور کانفیڈنس ہے نا، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹے۔ عفا اللہ عنک، اللہ ہے پیغمبر آپ کو معاف کرے۔ لما زنت لہم، آپ نے ان کو اجازت کیوں دے دی؟ حتی یتبین لک، یہاں تک کہ واضح ہو جاتا آپ پر، الذین صدقوا، کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے سچ کہا، جو سچے ہیں، وتعلم الکاذبین، اور آپ جھوٹوں کو جان لیتے۔ اللہ نے تو یہ غزوہ تبوک کے سفر کے اعلان کا اہتمام اس لیے کیا کہ سچے اہل ایمان الگ ہو جائیں اور جھوٹے منافق الگ ہو جائیں۔ یہ اللہ کی اسکیم تھی۔ مگر ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کریم النفسی میں، اپنی جو آپ کے اندر ایک درگزر کرنے، معاف کرنے کا ایک انداز تھا، اس میں بعض ایسے منافقین کی بات کو مان لیا۔ وہ آئے بہانہ بنا کے کہ وہ بڑا مسئلہ ہے گھر میں، یہ ہے، یہ کام ہے، مجبوری ہے، واللہ ہم جاتے، مگر اگر یہ مجبوری نہ ہوتی۔ تو ظاہر ہے کہ آپ کی طبیعت کے اندر جو نرمی تھی وہ بڑی مطلوب چیز تھی، اسی کے نتیجے میں تو لوگ آپ کے قریب آئے۔ لیکن اللہ نے ایک موقع پر یہ چاہا کہ اب منافق ایکسپوز ہو جائیں، اس موقع پر آپ نے اپنے نرمی سے کی وجہ سے بعض لوگوں کو اجازت دے دی، تو اللہ نے آپ کو یہاں کریکٹ کیا، مگر آغاز یہاں سے کیا اللہ آپ کو معاف کرے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً اگر یہ کوئی چیز ایسی ہوئی کہ جو اللہ کی اسکیم کے خلاف ہے تو آپ آبویسلی آپ نے جان بوجھ کے نہیں کی، اور آبویسلی آپ کا جذبہ بہت اچھا تھا، مگر ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ یہ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود سے فیصلہ کرتے تھے، اپنی انڈرسٹینڈنگ سے۔ آپ مجھے اجازت دیجئے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اپنے اجتہاد سے۔ اور آپ کا فیصلہ، آپ کا اجتہاد، آپ کی انڈرسٹینڈنگ اکثر معاملات میں
بالکل سپاٹ آن صحیح ہوتی اور وہ اللہ کا فیصلہ بن جاتا. لیکن یہ کہ آپ اللہ کی وحی کے مطابق ہر وقت بات کرتے نہیں، ایسا نہیں ہے. ایسا ہوتا تو پھر یہ نہ ہوتا. یعنی معلوم یہ ہوا اللہ تعالیٰ آپ پہ وحی نازل کرتے، وہ قرآن کا حصہ بن جاتا. قرآن کے علاوہ بھی وحی نازل کرتے، یہ بھی قرآن سے معلوم ہوتا ہے. سارا وقت ایسا نہیں ہوتا. اور یہ نہیں ہے کہ وہ گھر جا رہے ہوں کہہ رہے ہیں کہ بھائی پانی پلاؤ تو یہ بھی وحی میں آیا ہے. نہیں، آپ اپنے ڈیسیشنز لیتے. اور اگر آپ غور کریں تو اسی میں عظمت ہے. یعنی وہ کیا بات ہوئی کہ سارا وقت جو باتیں بھی ہو رہی ہیں وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے حکم آ رہا ہے کہ اب آپ یہ بولیں، اب آپ یہ بولیں. نہیں، آپ انڈیپینڈنٹ تھے، آپ خود سوچتے تھے، آپ کی فطرت نہایت پاک صاف تھی، آپ کی عقل بالکل واضح تھی، خدا تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق آپ سب کچھ کرتے تھے اپنی بہترین انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ. کہیں کہیں ایسا ہوا کہ وہ جو اللہ کا پلان ہے اور آپ کے ڈیسیشنز ہیں اس میں فرق آ گیا تو اللہ نے اس کو بھی ٹھیک کر لیا. ایک جگہ آپ نے اپنی بعض بیویوں کو خوش کرنے کے لیے کوئی اپنے لیے چیز ناجائز کر لی، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے روک لیا. کہیں آپ دعوت دے رہے تھے، کوئی نابینا صحابی آئے، وہ اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، سو آپ کو ذرا ایک ڈسٹریکشن ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے وہاں ٹھیک کر دیا، وغیرہ وغیرہ. ورنہ اکثر آپ کرتے اور اللہ کی طرف سے خاموشی کی شکل میں اپروول آ جاتا. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ جو ہمارے ہاں بعض لوگ زوردار طریقے سے بات کرتے ہیں کہ جناب وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، وہ تو اپنی خواہش سے بات بھی نہیں کرتے، وہ تو جو بھی فرماتے ہیں وہ وہی ہے جو نازل ہوتی ہے. یہ سورہ نجم کی جو آیت ہے یا آیات ہیں، یہ حضور کے عام گفتگو کے بارے میں نہیں ہے، یہ قرآن کے بارے میں ہے. اس سیاق سباق سے بھی معلوم ہو رہا ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وائڈ اسپریڈ غلط فہمیاں ہیں. اور یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ بھائی قرآن کو پڑھنا چاہیے ایسے کہ قرآن میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے. ہم اپنے جذبے میں اپنی اوپینین کو ثابت کرنے کے لیے تقریریں کرتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ آپ کی تقریر کے خلاف تو قرآن میں خود مثالیں موجود ہیں. سو میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ بھی ایک بہت عمدہ ایک مقام ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فیصلے کرتے تھے. اللہ کی وحی سے جو بات آپ کو سمجھ میں آتی اس کی روشنی میں اکثر فیصلے بالکل ٹھیک ہوتے، مگر آپ کے اپنے ڈیسیشنز بھی ہوتے، اور جہاں کہیں اللہ کی طرف سے کریکشن آتی آپ کر لیتے، لوگوں کی طرف سے کریکشن آتی آپ کر لیتے. یعنی ایک موقع پہ غزوہ بدر کے لیے جاتے ہوئے آپ نے اپنے ساتھیوں کو کہا یہاں پڑاؤ ڈال دو، سارا ریسٹ کرنا تھا ایک دن پہلے. تو کسی صحابی نے پوچھا کہ یہ آپ کو اللہ کا حکم آیا ہے کہ آپ یہاں رکیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، میرا خیال ہے کہ یہاں کچھ سایہ بھی ہے، کچھ پانی بھی ہے، تو اچھی جگہ ہے. تو انہوں نے کہا جی میں اس جگہ کو زیادہ بہتر جانتا ہوں، ذرا آپ آگے جائیں گے تو ایک زیادہ سایہ دار جگہ، زیادہ پانی جہاں میسر ہے وہ جگہ ہے. تو آپ نے توقف ہی نہیں کیا، فرمایا چلو نکلو. تو یہ معاملہ ہے. فرمایا لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ، آپ سے اجازت وہ لوگ نہیں مانگیں گے جو اللہ کو مانتے ہیں، والیوم الآخر اور آخرت کو مانتے ہیں، ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، اس بات کی اجازت نہیں مانگیں گے کہ انہیں اپنے مال اور اپنی جانوں کے ذریعے سے جہاد کرنے سے معاف کر دیا جائے. وہ اس کی اجازت نہیں مانگیں گے، اس لیے کہ وہ تو یہ جانتے ہیں کہ اس وقت اللہ کو راضی کرنے اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کا بہترین موقع آ گیا ہے. اس موقع پر کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو جانے دیں؟ فرمایا واللہ علیم بالمتقین، اللہ پرہیزگاروں کو، اس سے ڈرنے والوں کو خوب جانتا ہے. اور یہ بھی جانتا ہے کہ جو ایسے لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں اور ان کے پاس کوئی واقعی عذر ہے، جینون ایکسکیوز ہے، وہ کون ہے، اللہ جانتا ہے. آگے چل کے ان کا ذکر بھی آئے گا.
فرمایا انما یستأذنک الذین، آپ سے اجازت تو وہی لوگ مانگیں گے لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ آخرت کو مانتے ہیں. اللہ اور آخرت کو نہیں مانتے یعنی حقیقت میں، زبانی جمع خرچ تو بہت ہے لیکن اصل میں نہیں مانتے. ورتابت قلوبہم، اور ان کے دل شک میں مبتلا ہیں. فہم فی ریبہم یترددون، سو وہ اپنے اسی شبے میں، شک میں حیران بھٹک رہے ہیں. یعنی وہ چونکہ منافق ہیں، چونکہ ان کے ہاں ایمان موجود ہی نہیں ہے، اس وجہ سے وہ اپنے شکوک شبہات میں حیران پریشان ہیں، سرگرداں ہیں. مسلمانوں کے سامنے دعویٰ کرتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں، اس دعوے کے ثبوت کے لیے حالات پیدا ہوتے ہیں تو ایکسپوز ہو جاتے ہیں، تو بالکل متردد ہیں. ظاہر ہے کہ یہ بات اپنی آخری حد تک تو انہی لوگوں کے لیے ہے کہ جو اس زمانے میں موجود تھے، لیکن یہ اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ساری کی ساری میرے اور آپ کے لیے بھی ایسا امتحان، جس میں یا ہم اپنے ایمان کو ثابت کر رہے ہیں یا ہم منافقت کی طرف جا رہے ہیں. کوئی کسی پر الزام نہیں لگا سکتا. آپ کو میری کمزوریاں ہمدردی کے ساتھ پوائنٹ آؤٹ کرنی چاہیے، مجھے آپ کی کرنی چاہیے، کسی کو الزام لگائے بغیر. مگر اس حقیقت کو کی تو یاد دہانی ہونی چاہیے کہ دیکھو منافقت بہت بری چیز ہے. جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، دھوکہ نہیں دینا چاہیے، زبان سے وہ بات کہے جو سچی بات ہے. بھائی یہ مبالغہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کیا ہماری قوم میں ایک مزاج ہے، کس کو امپریس کر رہے ہیں آپ؟ آگے تو آپ ہی کی طرح کے گوشت پوشت کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی فوت ہو جائیں گے، آپ بھی فوت ہو جائیں گے. راضی کرنا ہے، امپریس کرنا ہے تو اللہ کو امپریس کریں. سو یہی مسئلہ ہے، یہی اصل میں وہ ایمان کی کمزوری ہے جو ہمیں ان آیات میں دیکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں آپ سے اجازت لینے تو وہ آئیں گے. اور یہ ہم بہت کرتے ہیں کہ یہ وہ ذرا اس مرتبہ ایکسکیوز کرتے ہیں، بڑی امپورٹنٹ بات ہے، بڑا امپورٹنٹ وہ ہے رسپانسبلٹی یا کوئی مصروفیت، کیا دل نہیں چاہ رہا. دس از ناٹ رائٹ، یہ سیریس بات ہے. مطلب اگر آپ خاموش ہو جائیں، کوئی ایسی بات کرے کہ جو بات ٹھیک ہے، دوسرا بھی ہرٹ نہیں ہو رہا، بٹ ڈونٹ ٹیل اے لائر، وہ بات تو نہ کریں جو ہے ہی نہیں. سو یہ وہ چیز ہے جس سے آدمی کا ایمان کمزور ہوتا ہے. اور یہ جاننے کہ یہ سفر یا ادھر سے ادھر ہے یا ادھر سے ادھر ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ساتھی بن جاتا ہے ان کا جو ایمان لانا چاہتے ہیں، انہیں گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف لے جاتا ہے. والذین کفروا، اور وہ جو کفر کرنے والے ہیں، وہ اولیاءہم الطاغوت، ان کے ساتھی شیاطین بن جاتے ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو ایمان اور ہدایت کی روشنی سے نکال کے دھکیل کے گمراہی کے اندھیروں میں لے جاتے ہیں. تو یا یہ ادھر کا سفر ہے یا ادھر کا سفر ہے. ویسے ادھر ادھر کا سفر ہے، کبھی یہ ہوتا ہے کبھی بھی ہوتا ہے، مگر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ فیصلہ کن روشنی کی طرف سفر ہو. فرمایا ولو اراد الخروج، اگر یہ واقعی نکلنا چاہتے، لَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، تو یہ لازماً اس کا کچھ سامان کرتے، کوئی تیاری کرتے. بھائی بات یہ ہے کہ آخری وقت میں آپ کو کوئی ایمرجنسی ہو گئی، یہ انڈرسٹینڈیبل ہے. یہ پچھلے 2 ہفتوں سے جب سے اعلان ہوا کیا کر رہے تھے؟ کیرم کھیل رہے تھے آپ لوگ، تو تاش کھیل رہے تھے، تیاری کو کر نہیں رہے تھے. تو اگر آپ اتنے ایمان والے ہیں جیسے کہ آپ ثابت کر رہے ہیں، تو پھر تو جب سے اعلان ہوا تھا آپ کو ایکسائٹیڈ ہونا چاہیے تھا، یار یہ تیاری کریں وہ تیار، آخر میں کوئی ایمرجنسی ہوگی، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ واقعی ارادہ رکھتے نکلنے کا تو لازماً اس کے لیے کچھ تیاری کرتے، سامان کرتے. وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ انبعاثَهُم، مگر
اللہ ہی کو ان کا اٹھنا پسند نہیں تھا، اللہ ہی کے ہاں ان کے اٹھنے کے معاملے میں کراہت تھی کہ نہ اٹھیں. فثبتہم، تو انہیں روک دیا، اس نے روک دیا. وقیل اقعدوا مع القاعدین، اور کہا کہ تم بیٹھ جاؤ، بیٹھے رہو بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ. جو بوڑھے، جو خواتین، جو بچے بیٹھے میں ہیں، تم بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ. یہ اصل میں اسی حقیقت کا بیان ہے کہ جس کو قرآن بار بار بیان کرتا ہے کہ اللہ کے ہاں لوگوں کا انتخاب ہوتا ہے ان کی اپنی پرفارمنس کی بنیاد پر، ان کے خلوص نیت سے صحیح رویے اختیار کرنے کی بنیاد پر. جو لوگ عام معمول کی زندگی میں ایمان، نیک اعمال کو اختیار کرنے سے گریز کرتے ہیں، دنیا کی محبت میں بہت زیادہ الجھ چکے ہیں، لت پت ہیں، تو ایسا نہیں ہوگا کہ جب عین کوئی موقع آئے گا کسی اچھی بڑی پرفارمنس کا تو حشاش بشاش اٹھ کے پورے اپنی اسپرٹ کے ساتھ نکل آئیں گے. نہیں نکلیں، نکل نہیں سکتے. بھائی جو پیچھے جو کچھ کر رہے ہیں، نمازوں کے ساتھ جو آپ نے حرکتیں کی ہوئی ہیں، لوگوں کے ساتھ جو آپ گفتگویں کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کے اندر ہمت ہی نہیں ہوگی. یہ خدا کا فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کام کریں گے یا نہیں کریں گے. وہ صحیح بات ہے جو کہتے ہیں یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. صرف اتنی بات ہے، یہ بھی ہمارے یہاں ایسی مشہور ہوئی ہوئی ہے بات کہ باجی بادشاہ ہے، جنوں توفیق دے دے جنوں نہ دے. بادشاہ ہے، جنوں دے دے جنوں نہ دے بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کا دینا یا نہ دینا اس کا فیصلہ میرٹ پہ ہوتا ہے. یہ کیا الزام لگا رہے ہیں اللہ میاں پر کہ جنوں دے دے مرضی آئے، جنوں نہ دے مرضی آئے. یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس کی مرضی، اس کی حکمت، اس کے علم، اس کے انصاف کے مطابق ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ خدا کے دین کو ٹال رہا ہے، اخلاق کا قلع کما کر رہا ہے، اور معلوم ہے کہ اچانک مومن بن کے آ جائے. اگر ایسا ہوا ہے تو ڈرامہ کر رہا ہے، یا وہ غلط کام کر رہا تھا اور سخت پچھتا رہا تھا، الجھن میں تھا، کدھر پھنس گیا، خدا پلیز مجھے نکال دے، دعائیں کر رہا تھا دل میں. تو یہ ساری کیفیت کس کو معلوم ہے؟ اللہ کو معلوم ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر فیصلے کرتے ہیں کہ یہ اٹھے گا، یہ نہیں اٹھے گا. کہہ رہے لوگ کہ سر جی فجر دی نماز تے آنکھ نہیں کھول دی، آنکھ نہیں کھلتی، ذرا دعا کر کے تو سوئیں. آپ چیک تو کریں کبھی اللہ میاں کو، خلوص کے ساتھ دعا کر کے سوئیں کہ خدا صبح فجر کی نماز پہ اٹھا دے. نہ اٹھائیں تو مجھے فون کریں کہ آپ غلط کہتے تھے، انشاءاللہ آپ نہیں کریں گے. یہ ہوتا ہے. تو یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے معاملے میں فیصلے کرتے ہیں. بظاہر لوگ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، مگر اس کے پیچھے اللہ کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے جو بیسڈ ہے میرٹ پر. اس تقریر کا پتہ ہے کیا نتیجہ ہے؟ اس کا ایک بڑا خطرناک نتیجہ ہے. بھائی زندگی میں کوئی معاملہ بھی لائٹلی نہ لیں، کوئی لائٹلی نہ لیں. آپ نے وہ جا کے وہ کسی غریب آدمی کو، غریب عورت کو مارا ہے، 2-4 ڈانٹیں دی، بھائی ذلیل کمینہ انسان، تو پتہ نہیں اس کے نتیجے میں آپ کے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا. کوئی چیز بھی آپ لائٹلی نہیں لے سکتے. بھائی اللہ کو ماننا، آخرت کو ماننا کوئی آسان بات ہے؟ ساری زندگی پھر آدمی اسی میں رہتا ہے. یار ہو گیا، ڈانٹ دیا آپ نے، مجھے معاف کر دیں، کیا لے جائیں ٹافی کھا، کچھ کرے آپ. پھر اس کے بعد اس کی وجہ یہ ہے کہ سارا فیصلہ جو ہے آپ کی پرفارمنس کی بنیاد پہ. آپ نے یار 2-4 گپے ماری، جھوٹ بولے، اس کے بعد پھر آپ نماز میں آپ کو دل نہیں لگ رہا تو مائنڈ نہ کریں، پھر ایسا ہی ہوگا. سو اٹس اے کمپلیٹ فائٹ، ایک مکمل ایک وہ ہے دنیا میں ایک مقابلہ. تو یہی بات ان آیات سے معلوم ہو رہی ہے. کسی کو آپ منافق نہ کہیں، کسی کو آپ کافر نہ کہیں، اپنے آپ کو ٹٹولیں. فرمایا لو خرجوا فیکم، اگر یہ نکلتے اے پیغمبر، اور بلکہ یہاں تو مسلمان ہیں، اے مسلمانوں تمہارے ساتھ. یہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کئی مسلمانوں سے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مخلص مسلمان تھے
وہ تو آپ کے ساتھ پورے مشن کا حصہ تھے، وہ بھی پریشان ہوتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے یار، یہ تو ہماری ٹیم کے ممبرز تھے، واٹ از گون رانگ. تو فرمایا کہ دیکھو لو خرجو فیکم، اگر یہ شامل ہوتے تمہارے ساتھ اور نکلتے، ما زادوکم الا خبالا، تو تمہارے اندر یہ خرابی ہی بڑھانے کا ذریعہ بنتے، اضافہ کرتے کسی چیز کا نہیں سوائے خرابی کے. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ جو بندہ ٹھیک نہیں ہے، گڑبڑ ہے، وہ لازماً بیٹھا ہی رہے گا. ہو سکتا ہے کوئی اٹھ بھی کے چلا بھی جائے تو جائے گا وہاں بھی بدتمیزی کرے گا، وہاں بھی اس کو کوئی ٹھیک کام کرنے کی توفیق نہیں ملے گی، فضول کام کر کے آ جائے گا. اس لیے کہ یہ ساری ہے نا پرفارمنس آپ کی زندگی کی، وہ امپیکٹ کرتی ہے آگے کو. یعنی ایک تو وہ ہوتا ہے نا، وہ ایک وہ امتحان ہوتا ہے کہ بھائی ابھی تو نعرے مارو، کھاؤ پیو مزے کرو، کمرہ امتحان میں 3 گھنٹے سے ہی امتحان دے کے آ جاؤ. یہاں مشکل یہ ہے کہ سارا ہی امتحان ہے، سارا کمرہ امتحان ہے، کیا کر رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں، کیا رویہ ہے. اتنے اسکیئرڈ ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ بڑا مہربان ہے. غلطی پر ضد نہ کریں، بہانے نہ بنائیں، بکواس نہ کریں، دھوکہ نہ دیں، یہ ہے بس. تو یہ چیز ہے جو ہمیں کرنی ہے. تو فرمایا کہ اگر یہ نکلتے تمہارے درمیان تمہارے ساتھ مل کے، تو نہ اضافہ کرتے تمہارے اندر سوائے خرابی کے، ولا اوضعوا خلالکم، اور دھوپ وہ یعنی محنت کرتے، کاوش کرتے، دوڑ دھوپ کرتے، یبغونکم الفتنہ، تمہارے اندر فتنہ انگیزی کے لیے، یعنی ساری وہ کوشش یہی کرتے. یہ جو الف پر ایک گولا لگا ہوا ہے آپ کے یہاں ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ کتابت کی وہ اولین غلطی ہے. یہ الف نہیں ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا. مطلب یہ کہ یہ الف ہے نہیں، ہاں نہیں، یہ لام ہے، ان الانسان لفی خسر والا ہے نا. اگر یہ الف ہو تو پھر الٹ ہو جائے، لا فی خسر ہو. سو یہ الف لگا ہوا ہے مگر یہ ہے نہیں. یہ ہمارے یہاں بعض لوگوں نے، اچھا ہے، مطلب آئی ڈونٹ کمپلیٹلی ڈس ایگری، اگر یہ لوگوں نے جو پہلا لکھا گیا تھا نا قرآن مجید، تو اس میں بعض کتابت کی غلطیاں ہوں گی. اور میں یہ آپ کو بار بار کہتا ہوں پڑھتے ہوئے بھی کہ بھائی لا اور لا میں فرق الٹ کا ہے. تو یہ اصل میں لا نہیں ہے، لا ہے. ولا اوضعوا، اس پہ گولا نہیں ہے تو آپ کے پھر الف ہوگا ہی نہیں. ہاں وہ تو دیکھیں، وہ الف نہیں ہے، وہ حمزہ ہے، وہ زبر ہے. وہ حمزہ ہے تو یوں ہے، نہیں الف نہیں ہے بھائی. حمزہ پر زبر ہے، یہ الف نہیں ہے، لا نہیں ہے. ولا اوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ، تو وہ دوڑ دھوپ کرتے تمہارے درمیان اور فتنہ انگیزی کرتے، فتنہ انگیزی کو تلاش کرنے کے لیے، ڈھونڈنے کے لیے. وفیکم سماعون لہم، اور تم میں وہ بھی ہیں کہ جو ان کو بھی سن لیتے ہیں، ان کو سننے والے ہیں. یعنی اے مسلمانوں، تمہارے درمیان بھی کچھ تھوڑے سے سادہ قسم کے لوگ ہیں جو تمہاری بات سنتے ہیں، ان کی بھی سنتے ہیں. مطلب یہ کہ بندے کو ہوشیار ہونا چاہیے، بندے کو کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ ان کے بھی کان دیا. بھائی بات اگر تو کوئی سچائی کی دلیل کی کرے تو آپ سنیں. آپ کو معلوم ہے کہ نرے وہ فتنہ انگیز لوگ ہیں اور آپ جا کے ان کی بات بھی سن رہے ہیں. اچھا یہ تسی دسو. سو ظاہر ہے کہ بعض موقعوں پہ تو چلے ایک دوسرا پوائنٹ آف ویو سننا ٹھیک ہی ہوتا ہے. اللہ کے پیغمبر موجود ہیں، صاف معلوم ہے کہ یہ دشمن ہے، آستین کے سانپ ہیں، اور آپ ان کے ساتھ بھی جا کے گپے مار رہے ہیں. تو یہ بس ہلکا سا تبصرہ کر دیا. وفیکم سماعون لہم، تمہارے درمیان ان کے سننے والے بھی ہیں. واللہ علیم بالظالمین، اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے. لقد ابتغوا الفتنہ، انہوں نے پہلے بھی فتنہ انگیزی کی، من قبل، اس سے پہلے بھی. وقلبوا لک الامور، اور تمہارے لیے
الٹ پھیر کرتے رہے معاملات میں، حتی جاء الحق، یہاں تک کہ حق آ گیا، وظہر امر اللہ، اور اللہ کا فیصلہ ظاہر ہو گیا، وہم کارہون، ان کی مرضی کے خلاف، ان کے ناپسند کرنے کے باوجود یہ معاملہ ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیے کہ ایک ہی آیت میں، یہ اور جگہوں پر بھی ہوا ہے کہ اللہ نے ایک داستان بیان کر دی۔ یہ منافق اس سے پہلے بھی بہت کچھ کر چکے ہیں، تمہارے درمیان معاملات کو الٹ پھیر کرتے رہے ہیں۔ بدر میں بھی یہی لوگ تھے جن کا کہنا یہ تھا کہ تجارتی قافلے کی طرف جانا ہے۔ احد میں بھی یہ تھے جو عبداللہ ابن ابی کے ساتھ 300 واپس آ گئے۔ یہی تھے کہ جنہوں نے افک کے واقعے میں بھی پروپیگنڈا کیا اور گند پھیلانے کی کوشش کی۔ یہی تھے کہ جو ایک اور موقع پہ، کوئی مریسی کا واقعہ تھا، نکلے تھے مسلمان اور انہوں نے ایسا سازش پروپیگنڈا کیا کہ انصار اور مہاجرین کے درمیان لڑائی ہونے والی تھی۔ یہی بدتمیز تھے کہ جنہوں نے حنین کے موقع پر، حالانکہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، مال غنیمت کے چکر میں پڑ کے وہاں بھی خراب کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم، یہ ایسے ہی ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بس ایک آیت میں بیان کر دیا کہ انہوں نے الٹ پھیر کرنے کی کوشش کی معاملات میں، یہاں تک کہ حق آ گیا، اللہ کا فیصلہ ظاہر ہو گیا۔ یہی کرتا ہے اللہ تعالیٰ، یعنی گریجولی اس سفر سے گزار کے الٹیمیٹلی واضح ہو گیا کہ چھا گیا خدا کا دین، خدا کا فیصلہ آ گیا ہے۔ اب یہ بیچارے بے بس ہیں۔ پہلے تو وہی سوچتے تھے یار اس پارٹی میں بھی جاؤ، اس پارٹی میں پتہ نہیں کون سی اقتدار میں آئے، یہ آ جائے تب بھی ہمارے کچھ رشتہ دار یہاں ہیں، وہ آ جائے تو ہمارے ادھر بھی ہیں۔ تو میں خیر وہ اس لیے تبصرہ نہیں کر رہا، یہاں تو دنیا میں تو چلو کچھ اس کی بات بنتی بھی ہے، وہاں کم بخت کر رہے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ بھی ہیں اور منافقین اور مشرکین کے ساتھ بھی ہیں کہ یار پتہ نہیں کون غالب آئے، they were never sure۔ تو یہ وہ کرتے تھے۔ تو فرمایا اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد حق آ گیا اور اللہ کا معاملہ غالب آ گیا اور وہ اس کو ناپسند کرتے تھے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي، اور ان میں ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں رخصت دیجئے کہ ہم کہیں فتنے میں نہ، اور ہمیں فتنے میں نہ مبتلا کریں، فتنے میں نہ ڈال دیجئے۔ یہ ایک اور منافقانہ طریقہ ہوتا ہے۔ جانا تھا تبوک، رومن سے لڑنا تھا، تو وہ بعض منافقین نے اس کو ایسے اپنے کیس کو ڈیفینڈ کیا کہ دیکھیں یار وہ رومنز ہیں، ان کی عورتیں آئیں گی، اس میں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، ہمارے تقوی پہ پرابلم آئے گی، تو ہمیں چھوڑ دیں، آپ نہیں رہنے دیں، ہمیں مشکل پیش آ جائے گی، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کیا زبردست انہوں نے چکر چلایا۔ یہ بہت ہی خوفناک بات ہے کہ آدمی یا جو غلطی کرتا ہے غلطی کرے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ غلطی میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنی کو نیکی پیش کر رہے ہیں۔ یعنی آپ مسجد اس لیے نہیں جا رہے کہ آپ سست ہیں اور کہہ ہی رہے ہیں کہ یار کوئی دیکھ لے گا، ریاکاری ہوگی، سو میں نہیں چاہتا۔ کیا بدتمیزی ہے بھائی، جو اللہ کا حکم ہے اس حکم پر عمل کرو، بجائے اس کے یہ فضول قسم کی بات ہے۔ یہ اور خطرناک منافقت ہے، یہ بھی اللہ معاف کرے بعض اوقات پیدا ہو جاتی ہے کہ معاملہ کچھ اور ہے اور آپ بات جو کر رہے ہیں وہ کچھ اور کر رہے ہیں، اور کون جاتا ہے؟ ہم جاتے ہیں، آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ اس پر بہت بکواس بات کر رہے ہیں اور پیش کر رہے ہیں ایسے کہ لوگ کہیں یار کتنا نیک آدمی ہے، یار میرا خیال ہے اس کو چھوڑ دو، واقعی ہم سے زیادہ نیک آدمی ہے۔ سو یہ کرتے تھے۔ فرمایا الا فی الفتنۃ سقطوا، جان لو کہ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ کہیں وہاں جائیں گے تو وہ خواتین ہوں گی تو ہم فتنے میں پڑ جائیں گے، فتنے میں تو یہ پڑ چکے۔ یہ جو انہوں نے اس پر بات کی ہے، اس کے بعد یہ فتنے میں گر چکے ہیں۔
وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور جہنم ان کافروں کو گھیرے میں لیے ہوئے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اب مرنے کی دیر ہے، اس کے بعد یہ نہیں بچیں گے، اس لیے کہ جو اتنے زیادہ منافقت، بد اخلاقی، جھوٹ، فریب میں مبتلا ہو چکے ہیں، اس کے بعد ان کے بچنے کے کوئی امکانات نہیں ہیں، اور یہ فتنے میں گر چکے ہیں، اور اب جہنم معلوم ہوتا ہے کہ اس نے ان کو گھیر لیا ہے، اٹس اونلی اے میٹر آف ٹائم۔ ان تصب کا حسنۃ تسؤہم، اگر آپ کو اے پیغمبر کوئی بھلائی پہنچتی ہے، کوئی اچھائی آتی ہے، تسؤہم، تو ان کو افسوس ہوتا ہے۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِیبَةٌ، اور اگر آپ کو کوئی مشکل مصیبت آتی ہے، یقولو، تو وہ کہتے ہیں، قد اخذنا امرنا من قبل، کہ ہم نے تو پہلے ہی اپنا بچاؤ کر لیا تھا، ہم نے وی نیو کہ یہ ہونے والا ہے، ہم نے اپنی تدبیر کر لی تھی حفاظتی۔ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور وہ خوشی خوشی لوٹتے ہیں، چلے گا وہ خبر آئی ہے ان کے بعض لوگ مر گئے ہیں، نقصان ہوا احد میں، ہمیں پہلے ہی پتا تھا، ہم تو پہلے ہی نکل گئے تھے، کو مقابلہ تھا مکے والوں کا اور ان کا، تو یہ کہتے تھے کوئی بھلائی پہنچے تو دل ہی دل میں چبن، اس لیے کہ وہ ظاہر ہے اندر ہی اندر سے تو حسد کرتے تھے اور نفرت کرتے تھے، تو یہ تھی منافقت، جو ظاہر ہے کہ اللہ جانتا تھا اور اللہ نے اس کو بیان کر دیا۔ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں نہیں پہنچے گی کوئی چیز سوائے اس کے کہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، یعنی یہ ہے اصل میں اب ایمان کا اظہار، ایمان کا نتیجہ، کہ ڈرنا کس چیز کا، مطلب کیا ہوگا، وہی ہوگا جو اللہ نے لکھا ہوا ہے، جو اللہ کا فیصلہ ہے، ہوا مولانا، اور وہی ہمارا مولا ہے، یعنی آپ ہم کو ہمارے بارے میں برا سوچ رہے ہیں اور خیال کر رہے ہیں کہ آپ جائیں گے ساتھ تو پتہ نہیں کیا مصیبت آ جائے، کیا ہوگا بھائی، وہی ہوگا نا جو اللہ نے لکھا ہوا ہے، وہ ہمارا مولا ہے، کارساز ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ کریں اہل ایمان، یعنی کیا زندگی میں ہو سکتا ہے، جو بھی ہوگا وہ اللہ جانتا ہے، اللہ کی سینکشن فیصلے سے ہوگا، تو اللہ ہمارا برا چاہے گا، یہ تو نہیں ہو سکتا، تو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، یعنی مطلب یہ ہے کہ آدمی کو خواہ بغیر وجہ کے اپنی خودکشی والا کوئی رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، مگر کوئی اہم کام جو کرنے مقصود ہوں ان سے محض ڈر کی وجہ سے پیچھے بھی نہیں ہونا چاہیے، صحیح کام کریں، اللہ پہ بھروسہ کریں، نہ اتنے آگے نکلیں کہ معلوم ہو کہ خواہ بغیر وجہ کے رسک لے رہے ہیں، نہ پیچھے بیٹھ جائیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمت ہی کوئی نہیں ہے، نہیں، بات یہ ہے کہ اگر اللہ کا فیصلہ آ گیا ہے تو پھر ان کو بتا دو کہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے جو لکھا ہے وہی ہوگا، وہی ہمارا کارساز ہے، اور اہل ایمان کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں۔ قل هل تربصون بنا، ان سے کہو، یعنی یہ جو منافق ہیں، کہ تم ہمارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہو، هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، تم ہمارے معاملے میں کس چیز کے منتظر ہو، سوائے دو میں سے کسی ایک بھلائی کے، یعنی دو ہی پاسبلٹیز ہیں جو تم ہمارے معاملے میں ایکسپیکٹ کر سکتے ہو۔ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور ہم تمہارے بارے میں منتظر ہیں، أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ، کہ تم پر آئے گا اللہ کا عذاب اس کی طرف سے، او بِأَيْدِينَا، یا ہمارے ہاتھوں سے، یا کوئی آسمانی زمینی آفت آئے گی، یا ہمارے ذریعے سے وہ تم پر عذاب نافذ کرے گا، فَتَرَبَّصُوا، تو تم بھی انتظار کرو، اِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے
کہ ہمارے بارے میں اگر تمہیں اس کا انتظار ہے کہ کوئی ہم پر مشکل آئے گی تو یہ جان لو کہ ہمارے بارے میں 2 ہی پاسبلٹیز ہیں. ایک یہ کہ ہمیں کوئی نقصان ہو جائے جو تم خیال کر رہے ہو تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. ہم پھسلیں گے، ہم گریں گے اور ہمیں احساس ہوگا کہ یار وہ ہم نے غلط کام کیا تھا، اللہ معاف کر دے، اپنی اصلاح کر لیں گے. یا کامیاب ہو جائیں گے، اللہ کا فیصلہ آ جائے گا. تو ہماری تو کامیابی کامیابی ہے بھائی. بندہ مومن کے لیے جس نے اللہ میاں کی اسکیم سمجھ لی ہے، اس کے لیے دنیا میں جو بھی ہوگا وہ ٹھیک ہی ہوگا. غلط کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ یا کوئی مشکل آئے گی تو آپ کہیں گے وہ اللہ میاں مجھے معاف کر دے، آئی ڈنٹ ریئلائز اٹ آنیسٹلی، ٹھیک ہے میں کر رہا تھا اس وقت، پر تو مجھے معاف کر دے. یا اس کی طرف سے شاباش آئے گی تو وہ تو ویسے ہی اچھی چیز ہے. تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور امکان ہی نہیں ہے کہ تم پکڑے جاؤ گے. یا پکڑے جاؤ گے کسی عذاب سے، کسی آسمانی یا زمینی آفت سے، یا پکڑے جاؤ گے ہمارے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ ہم کو تمہارے عذاب کا ذریعہ بنا دے گا، جو بار بار میں بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ذریعے سے ان پر عذاب نازل کیا. اس کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر آپ سن لیجئے. ہم نے آج پڑھی آیت نمبر 41 سے آج کا سبق ہم نے شروع کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انفروا خفافا وثقالا، مسلمانوں نکلو چاہے ہلکے ہو کے چاہے بوجھل. وجاہدوا باموالکم وانفسکم، اور جہاد کرو اپنے مال اور اپنی جانوں سے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم واقعی جانتے ہو. لو کان عرضا قریبا، اگر کوئی فائدہ ہوتا قریب کا، وسفرا قاصدا، اور کوئی آسان کم چھوٹا سفر ہوتا، لتبعوک، تو اے پیغمبر یہ منافق آپ کے ساتھ ہو لیتے. ولکن بعدت علیہم الشقہ، مگر مشکل بن گئی ان کے لیے دوری کا سفر، تکلیف. وسیحلفون باللہ، اور یہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی، لو استطعنا، اگر ہمیں استطاعت ہوتی، لخرجنا معکم، تو ہم آپ کے ساتھ ہو لیتے. یہلکون انفسہم، ہلاک کر رہے ہیں یہ اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو. واللہ یعلم انہم لکاذبون، اللہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. عفا اللہ عنک، اے پیغمبر اللہ آپ کو معاف کرے. لما اذنت لہم، آپ نے ان کو کیوں اجازت دی؟ حتی یتبین لک الذین صدقوا، یہاں تک کہ آپ جان لیتے کہ کون ہیں ان میں جو سچے ہیں. وتعلم الکاذبین، اور آپ جھوٹوں کو جان لیتے. لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ، نہیں اجازت مانگتے آپ سے وہ کہ جو اللہ پر ایمان لائے ہیں، والیوم الآخر، اور آخرت پر، ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، کہ وہ دور رہے اس سے کہ وہ جہاد کریں اپنے مال اور جانوں کے ساتھ. واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے. انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ، آپ سے اجازت تو وہی مانگیں گے کہ جو نہ اللہ کو مانتے ہیں، والیوم الآخر، نہ آخرت کو مانتے ہیں. ورتابت قلوبہم، اور ان کے دل شکوک میں مبتلا ہیں. فہم فی ریبہم یترددون، تو وہ اپنے ریب شک ہی میں متردد ہیں، یعنی حیران بھٹک رہے ہیں. ولو ارادوا الخروج، اگر نکلنے کا ان کا ارادہ ہوتا، لعدوا له عدہ، تو اس کے لیے کچھ تیاری کی ہوتی انہوں نے. ولیکن کرے اللہ انبعاثہم، مگر ہوا یہ کہ اللہ ہی نے ان کے اٹھنے کو پسند نہیں کیا. فثبتہم، تو اس نے انہیں روک دیا. وقیل اقعدوا مع القاعدین، اور کہا کہ تم پیچھے بیٹھ رہنے والوں میں جا کے بیٹھ جاؤ. لو خرجوا فیکم، اگر یہ تم میں نکلتے بھی، ما زادوکم الا خبالا، تو کسی چیز کا تم میں اضافہ نہ کرتے سوائے خرابی کے. ولا اوضعوا خلالکم، اور وہ تمہارے اندر دوڑ دھوپ کرتے، یبغونکم الفتنہ، فتنے کی تلاش کے لیے، یعنی گڑبڑی کرتے. وفیکم سماعون لہم، اور تم میں بائی دا وے ان کو سننے والے بھی لوگ موجود ہیں. واللہ علیم بالظالمین،
اور اللہ ان ظالموں سے خوب واقف ہے. یہ دیکھیں کیا تبصرہ ہے، یہ قرآن کی شان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کے مشن میں آپ کو رننگ کمنٹری مل رہی ہے کہ بات ہو رہی ہے، یہ ہدایات دی جا رہی ہیں. لقد ابتغوا الفتنہ، اور انہوں نے فتنہ پیدا کرنے کی کوششیں کی، من قبل، اس سے پہلے، وقلبوا لک الامور، اور انہوں نے تمہارے معاملات میں الٹ پھیر کرنے کی کوشش کی. حتی جاء الحق، یہاں تک کہ حق آ گیا. وظہر امر اللہ، اور اللہ کا فیصلہ ظاہر ہو گیا. وہم کارہون، اور انہیں یہ ناپسند تھا، ان کی مرضی کے برخلاف. ومنہم من یقول ائذن لی، اور ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں جی کہ ہمیں تو آپ اجازت دے دیں، ولا تفتنی، اور ہمیں فتنے میں مبتلا نہ کریں. الا، جان لو، فی الفتنتی سقطوا، فتنے میں تو یہ پڑ چکے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور یہ کافر، جہنم گھیرے میں لیے ہوئے ہے ان کافروں کو. ان تصب کا حسنتن، اگر اے پیغمبر آپ کو کوئی اچھائی پہنچتی ہے، تسؤہم، تو ان کو بری لگتی ہے. وَإِن تصب کا مصیبتن، اور اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آتی ہے، یقولو، تو کہتے ہیں قد اخذنا امرنا من قبل، ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے سے ہی ٹھیک کر لیا تھا، اپنے آپ کو بچا لیا تھا. وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور وہ مڑتے ہیں خوشی خوشی. قل، آپ کہہ دیجئے، لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ہمیں نہیں پہنچے گی کوئی مشکل سوائے اس کے کہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی. ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا کارساز ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، تو اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ کریں اہل ایمان. قل هل تربصون بنا، ان سے پوچھو کہ تم ہمارے بارے میں کس چیز کا انتظار کر رہے ہو. الا احدى الحسنیین، سوائے دو میں سے کسی ایک چیز کا. وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ، اور ہم انتظار کر رہے ہیں، بکم، تمہارے بارے میں، ان یصیبکم اللہ بعذاب، کہ اللہ تم پر کوئی عذاب بھیجے گا، نازل کرے گا، من عندہ، یا اپنی طرف سے، او بایدینا، یا ہمارے ہاتھوں کے ذریعے سے. فتربصوا، تو تم انتظار کرو. انا معکم متربصون، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی. آپ نے ادھر سوال کرنا ہے تو مائک، اور جی جی ارشاد، میں مائک. بلا اعوذ میں الف نہیں ہے جی. جی، کہ یہ پہلی مرتبہ جب قرآن شروع میں لکھا گیا تو اس میں یہ الف کاتب نے غلطی سے لکھ دیا، تو انہوں نے ڈال تو دیا لیکن گولا لگا دیا. آپ کہیے کہ ایڈیٹنگ ہو گئی اس کی. جناب، تو یہاں سے پھر پڑھنا شروع کر دوں. یہاں کے سوالات میں سر، ایک آدمی 60 سال کی عمر تک حرام اور عیاشی کی بھرپور زندگی گزارتا ہے، سمجھانے والے سمجھاتے ہیں لیکن توجہ نہیں دیتا. پھر ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، 2 ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں، اب وہ کسی کام کا نہیں رہتا سوائے بسترے کے. جب کسی عیاشی کے قابل نہیں رہتا تو اللہ سے توبہ کرتا ہے. کیا اس کی توبہ کی کوئی اہمیت اللہ کے ہاں ہے؟ میرے بھائی عمران، یار وہ ہے یا نہیں ہے، آپ پلیز اس کے بارے میں زیادہ پریشان نہ ہوں اور اپنی فکر کریں. خدا کے واسطے کسی کی توبہ پر شک نہ کریں پلیز. اس لیے کہ میں یہ آپ کو ابھی اس سبق میں بتا چکا، خدا تعالیٰ آپ کی پرفارمنس کی بنیاد پر ہدایت کے فیصلے جاری کرتا ہے. اس پرفارمنس میں میرے بھائی، میں آپ کو بڑی درد مندی سے کہہ رہا ہوں، ایک اہم بات یہ ہے کہ آپ کسی دوسرے انسان کے بارے میں شک نہ کریں. کسی دوسرے انسان کے بارے میں
اس کے ایمان، اس کی ہدایت کے بارے میں شک نہ کریں۔ یہ صرف خدا تعالیٰ ہے جو دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے، جو یہ بتا سکتا ہے کہ کسی کے دل میں واقعی ایمان، ہدایت ہے یا نہیں ہے۔ میں اور آپ نہیں بتا سکتے۔ اس تنبیہ کے بعد آپ میرا جواب سن لیں۔ سن رہے ہیں آپ؟ میری یہ تنبیہ تھی، یہ بڑی ضروری تھی۔ میرا جواب یہ ہے جناب، جو بندہ عیاشی کر رہا ہے، آپ کو کیا پرابلم ہے؟ آپ کو کیا پتا کہ وہ بیچارہ عیاشی کرتے ہوئے بھی کتنا پریشان ہے، اندر سے اس کے کتنی ٹینشن ہے۔ وہ رات کو آ کے اس کی نیندیں خراب ہو جاتی ہیں، وہ صبح و شام سوچتا ہے یا خدا میں کب نکلوں گا۔ اس لیے پوری بات صرف اللہ کو معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو 60 سال کی عمر میں ایکسیڈنٹ میں مبتلا کر کے یہ موقع میں آپ کو بتا رہا ہوں اسی لیے دیا ہے کہ خدا کو معلوم تھا کہ عین اس وقت جب وہ شراب پیتا تھا، اس کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ اے خدایا میں کدھر پھنس گیا ہوں، میں بہت کمزور ہوں، مجھے تو موقع دے، مجھے ان اندھیروں سے نکال۔ آپ تھے وہاں موجود، اللہ جانتا ہے۔ اس لیے میری جان یہ کبھی نہ سوچیں، اور آپ دعا کریں کہ اس کی یہ دعا قبول ہو جائے، اس کی توبہ قبول ہو جائے۔ ہم کو تو اپنے لیے اللہ سے ہدایت مانگنی چاہیے کہ وہ ہمیں ہدایت دے، ہدایت پر رکھے، غلطی ہو جائے تو توبہ ہو جائے۔ باقی کسی کے بارے میں آپ نے یہ شک و شبہ نہیں کرنا، سوائے ظاہر ہے کہ فرعون، ابو جہل، ابو لہب، جن کے بارے میں اللہ نے اعلان کر دیا ہے، باقی ہم کچھ نہیں جانتے۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں جب لوگ ایک دوسرے کے بارے میں سخت جملے بول رہے ہوتے ہیں، یار کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ نکل جائے اور آپ پھنس جائیں۔ یہ باقاعدہ اس کو بیان کیا گیا ہے حدیث میں کہ جب آپ کسی کے بارے میں کوئی سخت بات کرتے ہیں تو یعنی ممکن ہے کہ وہ نکل جائے اور آپ پھنس جائیں، اس لیے کہ سخت بات کر کے اب آپ نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈال دیا ہے، آپ نے اپنے آپ کو پھنسا دیا ہے۔ آپ کہیں گے کیوں بھائی، آپ اتنے سخت کیوں ہیں؟ بھائی سختی کے اندر تکبر ہے، اور تکبر خدا کو نہیں پسند ہے۔ یہ بھی تکبر ہے یار میں تو الحمدللہ بڑا نماز پڑھتا ہوں، اور وہ الحمدللہ استغفر اللہ نماز نہیں پڑھتا۔ او بھائی آپ کی نماز اگر اچھی نماز ہے تو پھر اس میں عاجزی پیدا ہونی چاہیے، اور دوسروں کے لیے بھی ایک کھلا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے۔ Recently I was keeping a very good Hindu cleaning woman, but I was told that my other servants would not let her eat or drink with them. Does Islam teach us that Hindus are napak? Will this apply to all non-Muslims? یہ وہی بات ہے جو میں گزارش کر رہا تھا، مسلمانوں کا تکبر، اور یہ بڑی ڈرنے والی بات ہے۔ میں نے بھی پچھلے دنوں ایک جگہ پریزنٹیشن کی، اور وہاں میں نے گزارش کی کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان ایروگنٹ ہیں، جس کی وجہ سے ہم دوسروں سے سیکھنے سے بھی محروم ہیں۔ ہر انسان اللہ کے لیے محترم ہے۔ اللہ کا فیصلہ تھا کہ اس نے کسی کو مسلمان پیدا کیا، کسی کو ہندو پیدا کیا۔ میں آپ سے گزارش کروں کہ 1% سے بھی کم امکان ہے کہ اگر آپ ہندو پیدا ہوتے تو آپ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ خدا کا فیصلہ ہے۔ تو خدا تعالیٰ نے اس لیے فیصلہ کیا کہ آپ اس کے چہیتے ہیں اور ان سے اس کو دشمنی ہے۔ تو گاڈ سے آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ کسی کو برا بھلا کہیں۔ اگر ملازمین یہ کر رہے ہیں ان کو سمجھائیں کہ بھائی وہ آپ کے ساتھ کھائے گا نہیں، کھائے گی نہیں، تو آپ اس کو دعوت کیسے دیں گے، سمجھائیں گے کیسے؟ آپ کے اخلاق سے وہ خوش ہو، آپ کے دین کے عملی نمونے کو دیکھ کے وہ متاثر ہوں، تو پھر ہی وہ دین کے قریب آئیں گے۔ وہ ہمارے یہاں اصل میں کیا کیا جائے، دین کو لوگوں نے سمجھایا ایسے ہے کہ ابھی ہم نے اسی سورہ مبارکہ میں ایک آیت پڑھی کہ انما المشرکون نجس، مشرک ناپاک ہیں، چنانچہ یہ اس سال کے بعد محترم مسجد کے قریب نہ آئیں۔ تو وہ کیا ہے؟ جب وہ اس کا ترجمہ ابھی دیتا ہوں، اس کا ترجمہ وہ پیش کرتے ہیں، اور خالد ظہیر جیسے لوگ LBW ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنا تقریریں کرتے ہیں کہ ہندوؤں سے بھی ٹھیک ہو ایسا ہے۔ ادھر قرآن کی آیت ہے۔ گزارش یہ ہے کہ میں یہ بتا چکا ہوں کہ یہ ان مشرکوں کا ذکر ہے کہ جو شرک کرتے تھے،
شرک کی گندگی ان پر واضح کر دی گئی تھی آخری حد تک، اس کے باوجود وہ بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے اور اپنے شرک پر قائم رہے. تب جا کے کب کوئی 20 سال بعد یہ اعلان ہوا کہ یہ ناپاک ہے. آپ نے ان کو دعوت ہی کوئی نہیں دی. آپ نے ان کو سمجھانے ہی کوئی نہیں کہا تھو ہم تمہارے قریب بھی نہیں آئیں گے. تو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، کہیں قیامت کے روز آپ کے بارے میں نہ کہہ دیے یہ تھو. یہ تو وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے خدا کے پیغام کو نہ خود سمجھا، نہ کسی کو سمجھانے کی کوشش کی، اور بندوں اور اللہ کے پیغام کے درمیان بڑی دیوار بن کے بیٹھ گئے. تو ان کو یہ سمجھائیں، اور ان کو بھی ڈانٹے نہ، اپنے ملازمین کو، بیچارے معصوم، ان کو سمجھایا ہی گیا ہے. ان کو سمجھائیں سب انسان برابر ہیں. اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ انسانوں کے درمیان اشتراک دو چیزوں کا اتنا مضبوط ہے کہ سب ایک فیملی ہے. ایک، سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے. دو، سب آدم و حوا کی اولاد ہیں. اگر کوئی مجرم ہے تو اپنے رویے کی وجہ سے ہے، جس کا فیصلہ اللہ کرے گا. دیجیے جناب. سوری. زکوٰۃ اور خیرات کیا صرف مسلمانوں کو دی جا سکتی ہے یا نان مسلمس کو بھی دی جا سکتی ہے؟ جی دیکھیے، زکوٰۃ، صدقات اور خیرات کے بارے میں قرآن میں اور حدیث میں کوئی ایک جگہ بھی ایسی نہیں کہ جہاں یہ کہا گیا ہو کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے. میں آپ سے گزارش کروں، ایک جگہ بھی نہیں. اس کے بعد آپ کہیں گے جی کہ یہ پھر لوگ کیوں کہتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک اوپینین بن گئی اور وہ فیمس ہو گئی. کیوں بن گئی؟ اسی طرح کی باتیں کہ یہ وہ ہیں نجس ہیں، ناپاک ہیں، کافر ہیں، وغیرہ وغیرہ. اور دوسری دو باتیں یہ کہی جاتی ہیں کہ ایک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یمن میں اپنے بعض نمائندوں کو بھیجا کہ وہ زکوٰۃ کلیکٹ کریں اور پھر اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں. تو آپ نے فرمایا کہ ان کے امیروں سے زکوٰۃ لے کر ان کے غریبوں کو دے دو. تو اس کا مطلب لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے امیروں سے لے کے مسلمانوں کے غریبوں کو دے دو. بھائی پورا قرآن اس سے خالی ہے. اگر حضور کو یہ واضح کرنا ہوتا تو یہ پروناؤنز میں بات کرتے. آپ فرماتے کھلے الفاظ میں کہ بھائی میں قرآن کے اندر جو بات بیان ہوئی ہے اجمال میں اس کی تفسیر بیان کر رہا ہوں، تفصیل بیان کر رہا ہوں. وہاں مطلب ہے یمن کے امیروں سے لے کے یمن کے غریبوں کو دے دو. یعنی مدینے بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، جاتے جاتے سامان وہ مال ضائع ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ دلیل دی جاتی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ کیا اپنے دور خلافت میں کہ میں اب زکوٰۃ صدقات صرف مسلمانوں کو دوں گا. بڑی اچھی بات ہے بھائی، آپ حکمران تھے، آپ جو مرضی فیصلہ کریں. مگر حضرت عمر کا فیصلہ دین کیسے بن سکتا ہے؟ حضرت عمر کا فیصلہ ایک ایڈمنسٹریٹو فیصلہ ہے، اور ان کے فیصلے کی وجہ ہو سکتی ہے کہ مسلمان زیادہ ہو گئے، غیر مسلم بہت کم ہیں، تو انہوں نے محسوس کیا جی کہ میں انہی کو دوں گا. ان کا فیصلہ یہ بتا رہا ہے کہ حضور کے زمانے میں ایسا کوئی فیصلہ نہیں تھا، حضرت ابوبکر کے زمانے میں ایسا کوئی فیصلہ نہیں تھا. تو اس لیے کوئی وجہ ہی نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے. آپ مسلمان کو دیں، غیر مسلم کو دیں. اور حقیقت یہ ہے کہ ابھی آئے گی وہ آیت انشاءاللہ اگلی مرتبہ یا اس سے اگلی مرتبہ انشاءاللہ، آیت نمبر 60. جو آیت ہی وہ ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ اور صدقات کن کو دینے ہیں، اس کے بارے میں بیان ہے. تو اس میں 8 ایونیوز بیان ہوئے، 8 مدیں، ان کو دینا ہے، ان کو دینا ہے. ان میں 2 ایسی ہیں کہ جو کلیئرلی نان مسلمز کے لیے ریلیونٹ ہے. ویسے تو ساری ہی ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین، صدقات کو فقیروں اور مسکینوں کو دینا چاہیے. تو اس میں بھی کوئی مسلمان غیر مسلم نہیں کہا گیا، لیکن آگے چل کے کہا گیا
وہ کہ جو المؤلفتی قلوبہم، جن کے دلوں کو قریب لانا مقصود ہو. یہ کون ہوں گے؟ یا نو مسلم ہوں گے یا غیر مسلم ہوں گے جن کو دین کے قریب لانا ہے. اور ایک فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یعنی جہاد، تبلیغ. آپ کتابیں لکھ رہے ہیں، آپ لوگوں کو انوائٹ کر رہے ہیں، کن کو؟ غیر مسلموں کو بھی. کچھ بھی نہیں ہے، کوئی وجہ ہی نہیں ہے. لیکن ایک بات مشہور ہو گئی، اور دوسرا ویسے ہی ہم نے غیر مسلموں کے سے نفرت کرنا جو ہے ایک ایسا نیکی کا کام سمجھا ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ رویہ ہے. Too many times don't wake up for Fajr. I will say a dua tonight and if I don't wake up, call you. میں اپنا نمبر بدل رہا ہوں. Question is, will you pick up your phone? میں نے بتا دیا آپ کو. دیکھیں میں آپ سے آنیسٹلی مذاق نہیں کر رہا. دیکھیں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی کو ایسی بیماری ہو جو نہ اٹھ سکے، مگر ہاں ٹائم کے اوپر سوئیں اور دل سے دعا کریں. میں تجربے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، حیرت انگیز چیز ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اٹھا دیتے ہیں. دیکھیں میں اور آپ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اللہ کے دین کی بات کر رہے ہیں، اللہ کو مان رہے ہیں. کسی نے دیکھا اللہ کو؟ بھائی یہ واقعاتی ہوتے ہیں تو ہمارے دل میں اطمینان ہوتا ہے کہ یہ باتیں ٹھیک ہیں. اللہ اپنی مہربانیاں کرتا ہے، اللہ ہماری دعائیں سنتا ہے، ہمارے دعاؤں کے نتیجے میں وہ رسپونڈ کرتا ہے. تبھی تو جا کے ہم کو ہوتا ہے کہ نہیں یہ بات ٹھیک ہے. ورنہ ہر موقع پہ جو اللہ سے دعا کی جائے کہ جو صبح اٹھا دے، پتہ لگے کہ اتنی لمبی نیند ہو گئی کہ آنکھیں نہیں کھل رہی، تو بندہ کہا یہ کچھ چکر ہے. نہیں، اللہ موجود ہے، وہ دعائیں سنتا ہے، کوئی شک ہی نہیں ہے. خود بخود کھلتی ہے. میں تو خیر مجھے جو پہلا تجربہ ہوا وہ تو بڑا ہی عجیب تھا. وہ یہ تھا کہ میں کوئی دین سے میرا کوئی تعلق ہی نہیں، دور دور کا کوئی واسطہ نہیں تھا. تو اچانک بس خیال آ گیا، اللہ کی طرف سے اس نے مہربانی کی. جیسے کہ بقول اس جو سوال پچھلا کیا تھا کہ ٹانگیں دونوں توڑ دی، جیسے کچھ ایسا ہی واقعہ ہو گیا میرے ساتھ. تو اب مجبوری تھی میری کہ میں سیریس ہو جاؤں. تو سیریسنس میں نے اللہ سے فجر کی نماز کے اٹھنے کی دعا کی. تو مجھے میری آنکھ کھلی اذان کے وقت. جس جگہ میں رہتا تھا، جس گھر میں، وہاں وہ واقعہ نہیں ہو سکتا تھا عام طور پر جو میرے ساتھ ہوا کہ عین میری کھڑکی کے نیچے، میں فرسٹ سٹوری پہ تھا، عین نیچے، بالکل نیچے گدھا زور سے چیخ رہا تھا. وہاں گدھے نہیں ہوتے تھے، میری طرح کے گدھے تو ہوتے تھے لیکن وہ والے نہیں ہوتے تھے. اتنی زور سے وہ چیخ رہا تھا کہ میرے لیے سونا ممکن نہیں تھا. پتہ نہیں اللہ میاں نے کہاں سے اس کو بھیجا کہ یار تو ادھر گھاس کھا رہا ہے، ذرا بھاگ کے جا ادھر. اس کو اٹھا گیا. تو کمال ہے جی اللہ میاں کا، کمال ہے اس کا. اس سے آپ مانگیں تو صحیح، تو آپ دیکھیں گے. سر ہم رات کو سوتے ٹائم دعا کرتے صبح فجر کے لیے، لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ فجر کے لیے اٹھ جاتے ہیں. اگر آپ فرما رہے ہیں تو میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، لیکن کبھی دل سے دعا کر کے سوئیں. اور یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ اللہ میاں یہ بھی تو کہتے ہوں گے کہ تم میرے سے دعا کر رہے ہو نا، تو یہ جو تمہارا وہ ہے موبائل، اس میں الارم کا ارینجمنٹ ہے، تو تم وہ بھی تو کر لو نا. تمہاری دعا مخلص ہے، مخلصانہ، تو اس میں یہ لازماً کرو گے. آج ہی کے سبق میں آیا ہے کہ وہ کہہ رہے جی کہ ہم بہت جانا چاہتے تھے آپ کے ساتھ اور وہ بڑی پرابلم ہو گئی. تو اللہ بھی کہہ رہے ہیں تو پھر تو تیاری تو کرتے. تیاری آپ نے کی کوئی نہیں. آخری وقت میں آپ کو کہتے ہی دیکھیں، جب میں کہتا ہوں نا دعا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یو ریلی مین اٹ. اور یو ریلی مین اٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ پھر ساری دوسری ارینجمنٹس بھی کریں گے. تو اس کے بعد آنکھ نہیں کھلے گی، نہیں انشاءاللہ کھلے گی. یہ میری گزارش. سر میں نے اسی پہ تبصرہ ہی تھوڑا کرنا تھا کہ جب آپ کی فلائٹ ہوتی ہے یا آپ نے کوئی اسکول کالج اٹینڈ کرنا ہوتا ہے، اس وقت بھی آپ الارم لگاتے ہیں. تو اگر شروع میں تھوڑے دن الارم لگا لیں تو پھر آپ کی
عادت بن جائے گی آپ کی، ایگزیکٹ اسی ٹائم پہ آنکھ کھلے گی خود بخود. میں شروع میں الارم لگاتی تھی، اب میری خود بخود آنکھ کھلتی ہے اسی ٹائم. بالکل صحیح ہے، جزاک اللہ. میں آج کی کلاس میں نے اس بات کو بار بار ایمفسائز کیا ہے، اس لیے کیا کہ وہ آیات ہی کہہ رہی ہیں، اس لیے کہ پورا قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ پوری کی پوری زندگی ایک امتحان ہے. اس امتحان میں آپ کو اللہ کے ساتھ اپنے خلوص کو ظاہر کرنا ہے، ثابت کرنا ہے. وہ کیسے ہوگا؟ بات چیت میں، لوگوں کے ساتھ معاملات میں، نماز کے پڑھنے میں، نماز کی تیاری کرنے میں. تو آپ یا اس کی طرف مائل ہوں گے یا آپ اس سے دور ہوں گے. تو اس فائٹ میں، اس جنگ میں، اس جہاد میں آپ اپنے رویے میں وہ چیزیں پیدا کریں کہ جس میں آپ اللہ کی طرف مائل ہوں. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ انسان سستی کاہلی جب پیدا ہو جاتی ہے تو اس طرح کی باتیں تھوڑی سی بوجھل لگتی ہیں. یہ اصل میں شیطان کا کام ہے کہ وہ آپ کو سست کرتا ہے، وہ آپ کے اندر اس طرح کی باتیں پیدا کرتا ہے. ایک مرتبہ آپ نکل کے دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کہیں خامخواہ پھنسے ہوئے تھے. سر میری بیٹی جو ہے وہ اے لیولز کر رہی ہے، تو اس کی کلاسز ایسے ہوتی ہیں فرائیڈے والے دن کہ اس کی ظہر اور عصر کی نماز جو ہے وہ قضا ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ کہتی ہے کہ ایگزیکٹلی وہی ٹائم ظہر اور عصر کا ہوتا ہے جو میری کلاس کا ہوتا ہے. اور وہ میں نے اسے کہا کہ کب آپ کی کلاس ختم ہوتی ہے؟ اس نے کہا کہ اس وقت ہوتی ہے جب عصر کا بھی ٹائم آلموسٹ جا رہا ہوتا ہے اور میں کار میں بیٹھی ہوتی ہوں، تو میں کیا کروں؟ میں تیمم کر کے. تو میں نے اس کو یہی بولا کہ تم تیمم کر کے نماز پڑھ لو. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اس میں وہ پھر اس کو مختصر کر سکتی ہے، جیسے 2 فرض وہ عصر کے کر لے اور 2 فرض ظہر کے کر لے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ایک تو یہ کہیں اپنی بیٹی سے کہ وہ کمال ہے جی، گوگل سرچ میں جائے اور وہاں لاہور صلاۃ ٹائم یہ لکھے تو لاہور کی نماز کی ٹائمنگز آ جائیں گے. صرف ایک عصر میں تھوڑا سا اختلاف ہے، ورنہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو اس سے کہیں کہ وہ دیکھے کہ ظہر کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے اس کو معلوم ہو کہ 12:05 پہ ہوتا ہے، تو اس سے کہیں کہ وہ دونوں پہلے پڑھ لے، تو یہ مسئلہ ہی نہیں پیدا ہوگا. اگر فرض کریں، اول تو امکانی کوئی نہیں ہے، لیکن فرض کریں کہ 12:15 کلاس شروع ہوتی ہے اور 4:30 ختم ہوتی ہے، تو ٹیچر سے پوچھنا چاہیے کہ تھوڑا ارادہ کی ہے چاندے کی مطلب یہ کیا ٹائمنگ ہے. ٹھیک ہے، ایکسلنٹ. لیکن یہ شروع میں پڑھ لیں تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں. شروع میں بہت ٹائم ہوتا ہے. ہمارے اصل میں مشکل یہ ہے کہ خاص طور پہ خواتین کا یہ خیال ہوتا ہے کہ مولوی صاحب اذان دیں گے تو نماز کا ٹائم شروع ہوگا. نہیں، اذان تو مسجد میں لوگوں کو بلانے کے لیے ہے، اور وہ عام طور پر دی جاتی ہے وہ 15 منٹ پہلے یا 20 منٹ پہلے. فجر کی ذرا اور پہلے ہو جاتی ہے. تو اگر فرض کیجئے کہ مسجد کے لوگوں نے طے کیا ہے کہ ہماری ظہر کی نماز 1:30 بجے ہوگی، تو وہ 7 بجے نماز اذان دے دیں گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ظہر کی نماز کا وقت 1:15 بجے شروع ہوتا ہے. نہیں، وہ تو ہو سکتا ہے، اگر آپ دیکھیں نا، ہو سکتا ہے آج 12:10 ہو، 12:05 ہو، یہ اتنا ٹائم ہوتا ہے. وہ نماز کا ٹائم شروع ہو چکا ہوتا ہے. یہی معاملہ فجر کا ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ عرب ملکوں میں عجیب معاملہ ہے. میں کوئی کمپلیٹلی اس سے ایگری تو نہیں کرتا، مگر وہ ہے ایک دلچسپ چیز. عرب ممالک میں میں ابھی دبئی گیا تو میں نے دیکھا مسجد میں آپ جائیں نا تو ایک بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ آپ کو یہ پتہ نہیں لگتا کہ جماعت کا ٹائم کیا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. تو میں نے بڑی محنت سے پھر وہ سمجھا. کیا سمجھا؟ میں نے یہ سمجھا کہ آپ مسجد میں جائیں نا تو
تو جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا مسجدوں کے اندر لکھا ہوتا ہے ظہر کا ٹائم یہ ہے، عصر کا ٹائم یہ ہے، مغرب، ہم اسی کے عادی ہیں اور میرا خیال یہ بڑا صحیح ہے. تو لیکن سوری سر، وہ صبح کا کوئی سامان لے گیا تھا تو وہ کہہ رہی تھی یہاں اچھی طرح دیکھ کے وہ لے کے بکس تو گزارش یہ ہے کہ جو وہاں ٹائم لکھا ہے وہ مثال کے طور پر لکھا ہوا ہے 12:30، اس کا مطلب یہ ہے کہ 12:30 ظہر کا وقت شروع ہو گیا. اب وہ میں بھول گیا، ظاہر وہاں جاتا ہوں تو پریکٹس ہو جاتی ہے کہ اس کے ایگزیکٹ آئی تھنک 15 منٹ بعد یا 14 منٹ بعد، کوئی وہ نہیں ہے، 15 کی طرح کا نہیں ہے فگر، تو وہ شروع ہو جاتی ہے ظہر کی جماعت، بٹ لکھا ہوا کہیں نہیں ہے. سو وہ اس لیے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ بالکل ابتدا کا وقت کیا ہے. صرف اس میں فرق جو ہے وہ مغرب میں اور فجر میں وہ کرتے ہیں. فجر میں ذرا زیادہ ٹائم دیتے ہیں، پرابلی 22 منٹ دیتے ہیں، وہاں کوئی وہ 13-14 منٹ دیتے ہیں. سو یہ چیز ہے. سو اس لیے آپ نماز کے ٹائمنگز گوگل سرچ میں دیکھیں اور اپنی سہولت کے ساتھ نماز پڑھیں. آئیے جب آپ تہجد سوال آپ شروع کریں. اچھا، 2 سوال سر. ایک تو جب آپ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں اور نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کچھ نفل ابھی جاری ہیں اور فجر کی اذان ہو جاتی ہے، تو وہ کیا ایک دم روک دینی چاہیے اور فجر شروع کرنی چاہیے یا نفل ختم کر کے پھر فجر؟ اور دوسرا، جب آپ کے کوئی ایسی ایلمنٹ ہو جیسے کوئی گھٹنے کا ایشو اور یہ، تو بیٹھ کے نماز جائز ہے یا پھر اس میں زمین پہ جیسے آپ نہیں بیٹھ سکتے اور آپ کرسی سے دوسرے سوال کا جواب پہلے، اور اگر میں نے زیادہ جوش اور جذبے کے ساتھ جواب دیا تو پہلا سوال ویسے ہی بھول جاؤں گا، پھر آپ سے دوبارہ پوچھوں گا. قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں اگر آپ کو کوئی مشکل ہے تو آپ سواری پر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں بیٹھ کے، اور چلتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں. یہ دونوں آپ سمجھیں مثالیں بیان کر دی کہ نماز پڑھنی ہے. نماز پڑھنے کا جو صحیح آئیڈیل طریقہ ہے وہ ہم جانتے ہیں، لیکن اگر آئیڈیل طریقے سے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے تو پھر اس کے بعد نیکسٹ بیسٹ طریقہ جو ہے اس کو اختیار کر لیں. حد ہے یہ چلتے ہوئے بھی، یعنی آپ محسوس کرتے ہیں رش ہے، دائیں بائیں لوگ ہیں، کوئی جگہ ہی نہیں ہے، یا ٹینشن ہے، جنگ کا موقع ہے، تو پھر قرآن مجید نے اس کی بھی چنانچہ اگر آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھیں، ان سب چیزوں کی اجازت ہے. پہلی بات جو آپ نے پوچھی، اس میں ایک اصولی بات جان لیں. نماز تو ہمیں ساری ہی کوشش کرنی چاہیے جتنی ممکن ہے کہ ہم صحیح وقت پہ پڑھیں، مگر یہ جان لیں کہ فرض کیجئے، میں ایک ایکسٹریم ایگزامپل دے رہا ہوں کہ سورج کے غروب ہونے میں 2 منٹ رہ گئے. غروب ہونے میں غروب ہو گیا تو پھر تو وقت گیا، لیکن ابھی 2 منٹ رہتے ہیں، رائٹ؟ تو آپ اپنی عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ عصر کی نماز جب آپ نے نماز پڑھنی شروع کی تو اس کا اعتبار ہوگا، نہ کہ آپ یہ کیلکولیٹ کریں کہ ختم کب ہوئی. آغاز صحیح ٹائم پہ ہو گیا، بات ہو گئی. تہجد میں بھی یہ معاملہ ہے. زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھائی ایک نفل نماز ہے، آپ کو اذان کی آواز آ گئی تو بس اس کے بعد وہ اپنے وتر پورے کر لیں. یعنی فرض کیجئے کہ آپ کا پروگرام تھا کہ آپ نے 8 رکعتیں پڑھنی ہیں، 11 پڑھنی ہیں، میں ایزیوم کر رہا ہوں، تو آپ 4 ہی پڑھ سکے اور اذان ہو گئی تو بس اس کے بعد 5ویں اٹھ کے پڑھ لیں.
تاکہ اس کا نمبر پورا ہو جائے، وہ جو آڈ نمبر ہے. لمبی نہ کریں. یہ ایک سادہ سی چیز ہے. جی آئیے. سر یہ جو تہجد کے نفل ہیں اس میں نیت کر کے پڑھے جا سکتے ہیں، جیسے دعائے مغفرت کے لیے، معافی کے اور شکرانہ، اس طرح کر کے نیت کر کے پڑھے جا سکتے ہیں وہی والے نفل جو پڑھنے ہیں؟ اور اذان سے کتنی دیر پہلے تک پڑھے جا سکتے ہیں؟ کیونکہ ہمیشہ میں نے یہ سنا کہ رات کو 3 بجے پڑھنے ہیں، 2:30 بجے پڑھنے ہیں، تو سر مجھے نیند کا پرابلم ہے، تو وہ اس لیے میں پہلی بات تو ایک نہایت مایوس کن جواب ہے کہ نیت کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے. نیت آپ کے دل میں ہوتی ہے. آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے کہ زکوٰۃ دینے کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. اس میں ہندوستان میں جب اسلام آیا تو علماء نے دیکھا کہ لوگ بیچارے گنوار پلو ہیں، منہ چک کے آ جاتے ہیں، پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا. تو انہوں نے ان کو مینٹلی پریپیئر کرنے کی کہا کہ بھائی تسی نیت کر لیا کرو، پیچھے اس نماز امام دے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، 2 نفل نماز، دو فرض نماز، فجر دی نماز. بھائی کوئی پوچھے ساری نماز تمہاری عربی میں ہے، یہ نیت پنجابی میں کہاں سے آ گئی؟ یہ بھی عربی. اچھا یہ میں نے کسی کو بتایا، ایک بنگلہ دیشی کو، اس نے کہا سر ہمیں نیت انہوں نے عربی میں سکھائی ہوئی ہے. تو میرا پوائنٹ ہی خراب ہو گیا. تو وہ تو شکر ہے کہ مجھے بنگالی نہیں آتی، تو میں نے مائیں شاعری شروع کر دی. سو یہ کچھ نہیں ہے. آپ نے نماز پڑھنی ہے، نماز میں آپ شکر کریں، نماز میں آپ صبر کی دعا کریں، نماز میں جو مرضی کریں. سچی بات ہے، نماز عیاشی ہے. اللہ میاں سے باتیں کر رہے ہیں، آپ جو مرضی باتیں کریں. اچھا نیت کر کے آپ شکرانے کے درمیان میں جا کے معلوم ہوا کہ یار شکرانہ تو کافی ہو گیا. جی پلیز، شکرانہ تو بہت ہو گیا، اب کچھ اور بھی باتیں کریں. نہیں میں نیت وہ کی تھی، کچھ بھی نہیں. نماز ہے، اس میں آپ اللہ میاں کے ساتھ اپنا جو بھی ہے بات اس کو ایکسپریس کریں. نیت کی بات کو اتنا زوردار طریقے سے بیان کرنے کے بعد دوسری بات ہی بھول گیا. نہیں آپ میں پہلے بتائیں وہ سوال کیا تھا جو میں بھول گیا. دیکھیں میں نے ابھی گزارش کی، اذان فجر کی جس وقت ہوتی ہے اس سے 1 منٹ پہلے آپ شروع کر دیں تو آپ صحیح ٹائم پہ شروع کریں گے. جی ہاں نہیں پھر مجھے اشارہ کریں، لمبا نہ کریں، وہ بور ہو جائیں گے. گزارش یہ ہے کہ نماز میں آپ نے شکر کرنا ہے شکر کریں، معافی مانگنی ہے معافی مانگیں، کوئی چیز مانگنی ہے مانگیں. اپنے آپ کو پابند کیوں کر رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں 4 رکعتوں میں، میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنے تجربے، 4 رکعتوں میں ہر رکوع ہر سجدے میں آپ شکر نہیں کر سکتے. وہ آپ نے کر لیا، اس کے بعد آپ کو محسوس ہوا جی کہ وہ کاکے لئی ٹافی چاہیے دی ہے، آپ وہ مانگنا شروع کر دیں. آپ کو محسوس ہوا کہ وہ غلطی ہوگی معافی مانگنی ہے، وہ مانگنا شروع کر دیں. یہ نماز ایک اللہ کے ساتھ ایک ملاقات ہے. اس میں یہ ٹھیک ہے کہ آپ کو محسوس ہوا کہ آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، کریں، لیکن یہ کہنا کہ میں اس کی نیت کی ہے تو اب میں پابند ہوں شکر. 2-3 رکعتوں کے بعد آپ کا شکر مصنوعی ہو جائے گا کہ شکر ہی کرنا ہے. او بھائی جو مرضی کریں، شکر کی کیفیت طاری ہے شکر کریں، صبر مانگنے کی کیفیت طاری ہے صبر کریں، کوئی اور چیز مانگنی ہے اور کریں. نماز کو بالکل نیچرل طریقے سے لیں جیسے آپ پڑھنا چاہتے ہیں. کوئی ایک خاص چیز کی پابندی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. میرا خیال ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بھی میں ایک اوپینین ہی دے رہا ہوں. اگر آپ اس پر مطمئن ہیں مان لیں، نہیں مطمئن ہیں وہی کریں جو آپ پہلے کر رہے ہیں. اور ایک دوسری بات، دین کے معاملے میں، سچائی کے معاملے میں خدا تعالیٰ کی یہ مہربانی ہے کہ وہ جو ہمارا علم ہے، جو ہمارا ارادہ ہے، اسی کی بنیاد پر ہمارا معاملہ کرے گا. جان بوجھ کر کو غلط کام نہیں کرنا چاہیے. جیسی آپ کو بات سمجھ میں آئی ہے
اسی کے مطابق وہ آپ کے ساتھ اپنے حساب کتاب میں گریڈنگ میں وہ فیصلہ کرے گا. ارشاد. اور یہ انشاءاللہ آخری سوال ہے ادھر کا. جی میرا آخری ہے سر. میں نے سنا کہ جو چاشت کی نماز ہے وہ اللہ کی خوشنوئی کے لیے پڑھی جاتی ہے. دیکھیں یہ جو چاشت کی نماز ہے وغیرہ وغیرہ، اس کے بارے میں تو ویسے بھی اختلاف ہے کہ کوئی ہے بھی کہ نہیں ہے. یعنی بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اس ٹائم پہ نماز پڑھی، تو اس سے ثابت ہوا کہ اس ٹائم پہ نماز پڑھی جا سکتی ہے. تو یہ تو ٹھیک ہے، نماز تو کسی ٹائم پہ بھی پڑھی جا سکتی ہے سوائے ان اوقات کے کہ جس میں روکا گیا ہے. بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ آپ نے خاص اس موقع پر تحیت المسجد پڑھی، بعض کا خیال یہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کا شکر ادا کیا. تو یہ اوپینینز ہیں. سو آپ نے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں شکرانہ، وہ اسی سے اوپینین نکلا ہے. میں کہہ رہا ہوں یہی ہے کہ اسی کو لوگوں نے انٹرپریٹ کرنا شروع کر دیا. اس لیے آپ جیسے چاہیں پڑھیں، جس مقصد کے لیے چاہے پڑھیں. پلیز شیئر فون نمبر آف ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب سے مراد اگر تو کوئی میڈیکل ڈاکٹر ہے تو میں ان کا دے دیتا ہوں، اور اگر مجھے فجر پہ فون آنا ہے 033549444936. یہ جیسے وہ ہوتا ہے نا وہ اعلان کرتے ہیں 033549444936. فون میرا ہمیشہ ہی میوٹ پہ ہوتا ہے الحمدللہ. 5 بجے صبح فجر ہوتی ہے. الحمدللہ.